بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لرن بریل ود محمد آصف. چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا. چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف. آج ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت دہم، باب نمبر 5 تاریخ پاکستان 1971 تاحال. یہ 10th کلاس کا پہلا باب ہے. آپ پہلے 4 باب پڑھ کے آ چکے ہیں 9th میں. جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا پہلا ٹاپک ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 تا 77. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا. اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا. انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا. پاکستانی قوم میں نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے. 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لا کا خاتمہ کر دیا گیا. عبوری آئین 1972 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی اور ملکی مسائل کی طرف توجہ دی. آئین کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی گئی. صنعتی اصلاحات. صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا. ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی. صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا. ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی. مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا. مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا. گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف اداروں کو قومی تحویل میں لینے کی حکمت عملی اپنائی. اہم صنعتی اداروں، بینکوں، بیمہ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا. ملک کی تمام اہم صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا. اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی معاملات پر کنٹرول حاصل کرکے اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا تھا. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا. زرعی اصلاحات. ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا. ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا. زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کرکے 150 ایکڑ نہری جبکہ 300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی. زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی. اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی. زمین سے مزار عین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا. جاگیرداروں اور زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی. تعلیمی اصلاحات. ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا. نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئیں. طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی. اس سے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. طلباء کے وظائف میں اضافہ کیا گیا. کئی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں. 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی جس سے طلباء کو بذریعہ خط کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے. تعلیم بالغاہ کے مراکز بھی قائم کیے گئے. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اقدامات کیے گئے. اسکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا. اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے. صحت سے متعلق اصلاحات. بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت. تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا. ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے. معاشی اصلاحات. ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معاشی تعمیر نو کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جن میں صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لینا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات شامل تھیں. تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا جس میں مقبول عام نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سوشلزم تھی. ان کے واضح الفاظ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے. ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا. نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا. ریل کے سفر کو آرام دہ بنایا گیا. معاشرتی اصلاحات. معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق کم کرنے اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرخلوص اور نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے. ملک میں
چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے سے عوام کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے 5 مرلہ اسکیم کا آغاز کیا۔ حکومت نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو مشرقی وسطیٰ کے ممالک میں بھیجا۔ معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہاتی علاقوں کی ترقی کے لیے کئی عملی اقدامات اٹھائے گئے۔ سینکڑوں دیہات کو بجلی فراہم کی گئی۔ آئینی اصلاحات: ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کا متفقہ آئین 1973 نافذ کیا گیا۔ اس دور کی آئینی ترامیم درج ذیل ہیں۔ پہلی ترمیم 1974۔ پہلی ترمیم میں چاروں صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ دوسری ترمیم 1974۔ دوسری آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں۔ تیسری ترمیم 1975۔ تیسری آئینی ترمیم میں ہر وہ شخص جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے ملک کا دشمن قرار دیا گیا۔ چوتھی ترمیم 1975۔ چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے سے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا۔ پانچویں ترمیم 1976۔ پانچویں آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ رکن قومی اسمبلی یا عام انتخابات میں حصہ لینے والے بیک وقت صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا۔ چھٹی ترمیم 1976۔ چھٹی آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ کی عمر کا تعین کیا گیا۔ ساتویں ترمیم 1977۔ ساتویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے وزیر اعظم کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ملکی حالات کے پیش نظر کسی معاملے میں ریفرنڈم کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتا ہے۔ انتظامی اصلاحات: ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور پاکستان کو عظیم اقوام کی صف میں جائز مقام دلانے کے لیے 1972 میں افغانستان، چین اور روس وغیرہ کے دورے کیے۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں 1971 کی جنگ کے قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہوئی۔ بھٹو حکومت نے سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے اور پولیس کے نظام میں اصلاحات کی۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا نہ صرف انعقاد کیا بلکہ مسلم امت کے اتحاد کے لیے گراں قدر خدمات بھی سرانجام دیں۔ 5 فروری کو یوم کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ بھٹو کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ پاکستانی عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی شناختی کارڈ بنانے کا آغاز کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ ٹاپک۔